دوستوں آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ 7 گندم کے دانے آپ نے لینے ہیں اور اس پر اللہ الصمد کا یہ عظیم و شان عمل کرنا ہے۔ اللہ الصمد یہ رب العالمین کا مبارک نام بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ اللہ والوں آج کا جو عمل دے کر جاؤں گا اس سے بڑا دولت کا کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار رجب کی 6 تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ والوں یہ 6 تاریخ کا وظیفہ ہے اور یہ رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کے دن آ رہی ہے۔ اور یہ عمل میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا اور جن لوگوں نے بھی ان عمل کو پڑھا یقین کریں بڑے فائدے ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت دولت اور شہرت اور رزق سے ان کو نوازا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، رزق اور دولت آپ کا پیچھا کریں، تو پھر آج آپ لوگوں نے یہ خاص اور مسترد وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں وہ جو گندم کے دانے ہوں گے ان کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں اور اس کے بعد معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں ہر گھر کے اندر پریشانیاں موجود ہیں اور جتنی پریشانیاں اور لڑائی جھگڑے ہیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ روزی کی ہی ہے، رزق کے ہی ہیں، تو کیوں نہ اللہ پاک سے مانگ لیا جائے، کیوں نہ اللہ پاک کو اپنے معاملات کے متعلق بتا دیا جائے، کیونکہ رب نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے۔ اللہ والوں یوں تو سارے مہینے اللہ پاک کے ہیں، لیکن یہ رجب کو فضیلت کیوں ملی کہ اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے؟ اس میں حکمتیں کیونکہ بہت زیادہ ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو سیر کرائی اور سیر بھی ایسی کرائی کہ جنت کی بھی کرائی، جہنم کا مشاہدہ کرایا اور تمام انبیاء علیہ صلاۃ و تسلیم کی جماعت بھی کرائی اور امامت اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو اللہ والوں سوچیں کہ یہ جو رات ہے وہ کتنی مقدس ہے اور وہ رجب کے مہینے کے اندر ہے۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتا کر جاؤں گا، جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا، خدا کی قسم صرف ایک بار پڑھ کر دیکھنا، تم لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس سے بڑا وظیفہ 6 تاریخ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں دیکھیں ہر بندے وظائف بتا رہی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ غلط وظیفے بتا رہے، صحیح وظیفے ہی بتا رہے ہوں گے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آج کا جو یہ عمل ہے 7 گندم کے دانوں والا، اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھنا، بس ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھنا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اتنا خاص عمل ہے، اتنا بہترین وظیفہ ہے اللہ والوں، اور آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے۔ یوں تو پورے مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ رجب کی 6 تاریخ کو 7 گندم کے دانے لینے ہیں اور اس پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اگر گندم کے دانے نہ ہوں پھر چاول کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مذائقے والی بات نہیں، عمل ہو جائے گا، بس ٹوٹے ہوئے دانے نہ ہوں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے اور پھر کامیابیوں کو جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زبان سے دعا نہ بھی نکلے، دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی یار کوئی عمل بتایا تھا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ غریب بھی اگر پڑھ لینا تو اللہ پاک اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، امیر کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے
تو آپ لوگوں نے یہ مبارک اور بابرکت وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عظیم و شان دن یقین کریں سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ہفتے کا دن کو وہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، تو اس کی رحمتیں، جمعے کی رحمتیں جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی موجود رہتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگانا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مبارک اور مقدس کلمات ہیں، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگوا لیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات نے اس دعا میں شرکت کرنی ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، پہلے اپنے پاس جو ہے وہ 7 گندم کے دانے رکھ لیں، آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں، سامنے رکھ لیں، گندم کے لیے چاول کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور دیکھیں، مقصد آپ کا کوئی سا بھی ہو، آپ کا مقصد ہو کہ میری شادی ہو جائے، یا پھر شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے، یا پھر گھر خریدنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اپنی حیثیت جان کے نہیں، رب کی فضیلت جان کے مانگیے گا۔ اور جب آپ لوگ اللہ پاک کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے عمل پڑھتے ہیں نا، پھر تقدیر کے بنتالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یقین کریں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا بہت ہی مقدس کلمات اور بہت ہی مقدس وظیفہ ہے، بابرکت وظیفہ ہے، معجزاتی عمل ہے، تو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اب اللہ والوں، 7 گندم کے دانے آپ نے لے لیے، اور اپنے مقصد کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں، کوئی سا بھی مقصد ہو، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی اور عروج چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک سے شفا مانگنا چاہتے ہیں، پورے سال کی سلامتی چاہتے ہیں کہ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت ہو، تو بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو
یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب جو گندم کے دانے یا چاول کے دانے رکھیں اس پہ دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے دعا اچھی طریقے سے مانگ لیں۔ دیکھیں، رجب کی یہ 6 تاریخ کا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، بڑے ہی خاص وظیفہ ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں اور اللہ والوں دل کھول کے رب سے مانگیں۔ جتنا مانگیں گے یقین کرے اللہ پاک اتنا ہی آپ سے راضی ہوگا، اور رب تو یقین کرے ویسے ہی اپنے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے، اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے سوال کرے، رب سے مانگے۔
تو اللہ والوں دل کھول کے مانگے اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کے واسطے مت پڑھنا۔ بہت سارے لوگ بس رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے پڑھتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں کریے گا، دعا اچھے انداز میں، ادب والے انداز میں مانگیے گا۔ میں تو کہتا ہوں یوں سوچ کے مانگے جیسے اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور جب اس سوچ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو خود بخود اللہ پاک آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی، بہت رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ان 7 جو چاول کے دانے یا گندم کے دانے لیے ہیں، چاول کے دانے لیے ہیں، ان کو کسی تھیلی میں لے لیں اور اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں، یعنی کہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ پرس میں رکھ دیں یا پھر تجوری میں رکھ دیں، جب وہاں پر رکھ دیں جہاں پر آپ لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اور پھر بھول جائے۔ پھر آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر ہی ان کی برکتیں آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اگر چاہتے ہیں رزق ختم نہ ہو تو پھر ان چاول کے دانوں کو دوبارہ سے اپنی اس چاول کی برنی میں ڈال دیجئے گا۔ اللہ رب العالمین بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ رجب کی 6 تاریخ کو اللہ پاک ہم سب کے لیے رحمت والی اور برکت والی بنا دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔